السلام علیکم ناظرین، آج میں چاہتا ہوں آپ کو دو بچوں کی کہانی سناؤں، دو بچوں کا دن کیسے گزرتا ہے وہ بتاؤں۔ ایک بچہ لاہور میں ڈی ایچ اے میں 2 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، دوسرا بچہ ڈی ایچ اے سے کچھ زیادہ دور نہیں، لاہور کے مضافات میں ہی ایک کچی آبادی میں رہائش پذیر ہے۔ دونوں کی عمر لگ بھگ 10 برس ہے، فرض کر لیں دونوں 5ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ پہلا بچہ یعنی کچی آبادی والا بچہ صبح اٹھتا ہے اور اس کی ماں بڑے پیار سے اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے، پراٹھے بناتی ہے اور ساتھ میں ایک انڈا بناتی ہے جو وہ آدھا آدھا اپنے 2 بچوں کو کھلاتی ہے۔ اس کے بعد وہ یونیفارم پہنتا ہے، یونیفارم اس کا تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، مگر ماں نے اس کو سی دیا ہے، تھوڑا سا میلا بھی ہے مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یونیفارم پہنتا ہے اور اسکول کی جانب روانہ ہو جاتا ہے پیدل۔ دوسرا بچہ بھی اپنے کمرے میں رات سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، گرم پانی سے نہاتا ہے، اس کے لیے اس کے نوکر نے فریش یونیفارم 5-6 میں سے ایک فریش یونیفارم اس کو استری کر کے لا کر دیتا ہے، وہ یونیفارم پہنتا ہے، کھانے کی ٹیبل پہ جاتا ہے، وہاں انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، انواع و اقسام کے پھل، بریڈ، مختلف 4 طریقے سے بنے ہوئے انڈے، ایووکاڈو، ٹوسٹ، جیم اور بھی ہزارہا طرح کی نعمتیں اس کے سامنے میز پر رکھی گئی ہیں۔ اس کی آیا اس کے جوتے پالش کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ بھی اپنے ماں باپ سے رخصت لے کر جا کر ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، جہاں ایک ٹوپی والا ڈرائیور اس کو اسکول جانے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ پہلا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے گھر کے باہر ہی گندی نالی ہے، وہ اس سے چھلانگ مار کر باہر نکلتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے پھسل کر گر بھی جائے، پھر ماں کے پاس جائے شکایت کرے کہ میرا یونیفارم گندا ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ چھلانگ مار کر آگے جاتا ہے، گلی کے کتے اس پر بھونکتے ہیں، وہ بٹا اٹھا کر کتوں کی طرف پھینکتا ہے، کتے بھونکتے بھونکتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ چل پڑتا ہے اسکول کی طرف، اس کے ساتھ کے اور بھی بچے اسکول کی طرف جا رہے ہیں۔ اسکول تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور ہے مگر وہ روز کا معمول ہے اس کا اسکول کی طرف چل کر جانا۔ اس کے ارد گرد کوڑے کے ڈھیر ہیں، شاپر، ریپر، میل کچیل، گندگی ہر طرف پھیلی پڑی ہے، دیواروں پر طرح طرح کے نعرے درج ہیں، دیواریں انتہائی میلی کچیلی اور گندی ہیں، دیواریں ہیں ہی کیا، بس اینٹیں ہیں، کیونکہ کچی آبادی ہے، جس کا جیسا دل کرتا ہے ویسی وہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا وہ آگے جا کر مین سڑک پر جاتا ہے، وہاں دیواروں پر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، یا کوئی بنگالی بابا اپنا خاص منجن بیچ رہا ہے، مگر ہر طرف دیواروں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہی ہوا ہے۔ بہرحال وہ اس چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، چلتا جاتا ہے اسکول کی طرف۔ ہر طرف بدبو ہے، کہیں کوئی بلی مری پڑی ہے، کہیں کوئی پرندہ مرا پڑا ہے، وہ سڑک نالے کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور وہ اس تعفن زدہ بدبودار ماحول میں اپنے اسکول کی طرف رواں دواں آخر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا بچہ اپنی گاڑی میں باہر نکلتا ہے، شاہراہیں ہیں، بولے وارڈز ہیں، ہر طرف درخت لگے ہوئے ہیں جن کا سایہ اس کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کا شوفر گاڑی نکالتا ہے اور وہ ایک مین سڑک پر چڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک اوور ہیڈ پل سے ہوتے ہوئے، ایک انڈر پاس سے ہوتے ہوئے، جہاں پہ بڑے خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہوتی ہے، بڑا خوبصورت پینٹ کیا گیا ہوتا ہے تاکہ آنے والے اس کے حسن کو سراہ سکیں، اور پھر وہ اسی طرح ایک سگنل فری کوریڈور سے ہوتا ہوتا آخر اپنے ایک اسکول پہنچتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پوش مہنگے علاقے میں بنایا گیا ہے۔ وہ اسکول ہو سکتا ہے LGS ہو سکتا ہے اس کا نام بیکن ہاؤس ہو، روٹس ہو، یا اور بھی جو مہنگے اسکول ہیں۔ بہرحال وہ بچہ بھی اسکول پہنچ جاتا ہے۔ پہلا بچہ اسمبلی میں جاتا ہے، ترانہ پڑھتا ہے، لب پہ آتی ہے دعا، مانگتا ہے اور اس کے بعد کلاس میں چلا جاتا ہے۔ پہلا پیریڈ اسلامیات لازمی کا ہے، جہاں اس کا استاد اسے قتال اور جہاد کے بارے میں درس دیتا ہے، کیونکہ آج کا چیپٹر جو ہے وہ جہاد کے بارے میں ہے۔ دوسرا بچہ بھی اسکول میں جاتا ہے، اس کے پہلے پیریڈ میں اس کو اس کا استاد آ کے ورلڈ ہسٹری یعنی اقوام عالم کی تاریخ پر اس کو سبق پڑھاتا ہے، مگر انگریزی میں سبق پڑھاتا ہے، اور اس کی اپنی درسی کتاب بھی انگریزی میں ہے۔ اس سبق میں نہ صرف استاد پڑھاتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ پروجیکٹر پہ کچھ تصاویر بھی ہیں، اس کے ساتھ اس کو ایک آئی پیڈ بھی اس کے پاس موجود ہے جہاں وہ بڑے طریقے سے نوٹس لیتا ہے۔ پروجیکٹر پر اسکرین پر ساتھ میں ایک ان کے استاد نے اپنے ایک دوست کو کہہ کر ان کے لیے ایک گیسٹ لیکچر کا بھی اہتمام کیا ہے، جو برطانوی امپائر کی تاریخ پر اور اس کی نوآبادیاتی کامیابیوں پر اور پھیلاؤ پر بچوں کو ایک سبق پڑھاتا ہے اور درس دیتا ہے۔ پہلا بچہ، اس کے ساتھ اس کا کلاس فیلو، اس کا باپ رکشہ ڈرائیور ہے،
اس کا باپ مزدور ہے، وہ آج نہیں آیا کیونکہ کل اسکول کی چھت کا پنکھا اس کے سر پر گر گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور آج اسی وجہ سے وہ اسکول سے غیر حاضر ہے۔ مگر یہ بچہ خوش ہے کہ کم از کم آج گرنے کے لیے کوئی پنکھا نہیں ہے، مگر پنکھا نہ ہونے کی وجہ سے شدید گرمی ہے، بدبو ہے، آس پاس کے بچوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، مگر سب بچے بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں۔ بہرحال پڑھائی ختم ہوتی ہے، سارا دن پڑھ کر جب بچہ جانے والا ہوتا ہے تو پہلے بچے کو اس کا استاد اس کو بلا کر کہتا ہے کہ بھائی تمہیں میں 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ تم فیس دے دو، اور روز کہتا ہوں، اب میں کہہ کر تھک گیا ہوں، اگر اب بھی تم فیس نہیں لائے کل تو تم بے شک اسکول مت آنا۔ بچہ پریشان ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، اس کو بڑا آدمی بننے کا شوق ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، اس کو اسکول آنا پسند ہے، اس کے دوست ہیں، مگر وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف دوبارہ اسی راستے جس راستے وہ آیا تھا پیدل روانہ ہو جاتا ہے، اسی بدبو سے گزرتا ہے، اسی تعفن سے گزرتا ہے، اسی گندے نالے کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتا ہے، وہی مرے ہوئے کتے، مری ہوئی بلیاں دیکھتا ہے جن کی لاشیں سڑ چکی ہیں۔ دوسرا بچہ اسکول سے باہر نکلتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا جلتا ہے، گڈ بائی کہتا ہے ان کو، اس کا ڈرائیور اسی طرح ٹوپی پہن کر اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پھر اسی پکی سڑک سے، وسیع اور عریض سڑک سے، انہی درختوں والے بولیوارڈ سے ہوتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ پہلا بچہ جا کر ماں سے شکایت کرتا ہے، دوسرا بچہ جا کر اپنا ہوم ورک کرتا ہے اور اس کے بعد نیپ لینے کے لیے اپنے کمرے میں روانہ ہو جاتا ہے۔ پہلا بچہ باپ کو بتاتا ہے کہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا، مگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، باپ مزدور ہے، آج کل مزدوری نہیں ملتی، کنسٹرکشن بہت سست ہو گئی ہے، لوگ اپنے گھر نہیں بنوا رہے، تو وہ خود بھی پریشان ہے کہ وہ کیسے اپنے بچوں کا خرچہ چلائے، اور اسکول کی فیسیں، کتابوں کے خرچے اور بھی کئی طرح کے خرچے اس سے اب برداشت نہیں ہوتے۔ یہ دونوں بچے ایک ہی ملک کے باشندے ہیں، ایک ہی ریاست کے شہری ہیں، یہ دونوں بچے، ان کے باپ دادا اسی خطے میں سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں، یہ دونوں بچے ایک ہی شہر کے باسی ہیں، شہر لاہور کے رہنے والے ہیں، مگر ان دونوں بچوں کے راستے کبھی نہیں ملیں گے، ہمیشہ جدا رہیں گے۔ ایک کا راستہ بھی آپ نے دیکھا، ایک کا دن بھی آپ نے دیکھا، اور دوسرے کا راستہ اور دوسرے کا دن بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے راستے آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی ملے، ہو سکتا ہے جب یہ بچہ اسکول سے فارغ کر دیا جائے اور یہ کہیں مارکیٹ میں غبارے بیچ رہا ہو اور وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ آئس کریم کھانے آئے تو اس کا باپ شیشہ نیچے کر کے اس سے غبارے مانگے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی 11-12 سال کی عمر میں کام پر ڈال دے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے راستے ملیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس بچے کے گھر میں ملازم ہو جائے اور جا کر اس کے گھر میں صفائی اور سودا لانے کا کام کرے، ہو سکتا ہے پھر آپ ان دونوں کو ایک ہی تصویر میں، ایک ہی فریم میں دیکھیں، جس میں پہلا بچہ اپنی سالگرہ منا رہا ہو اور ایک بڑے فینسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اپنی برتھ ڈے کا ڈنر کر رہا ہو، جس میں بہت زیادہ انواع و اقسام کے کھانے، پیزا، برگر اور ہر طرح کے کھانے وہ اور اس کے دوست بڑے مزے سے کھا رہے ہوں۔ اسی تصویر میں، اسی عکس میں آپ پیچھے اس بچے کو بھی دیکھیں گے کہ یہ بھی کرسی پر بیٹھا ہوگا، نہ اس کے سامنے کوئی پلیٹ، نہ اس کے سامنے کوئی پیزا، نہ اس کے سامنے کوئی برگر، ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بچے کے شاپنگ کے بیگ پکڑے ہوئے ہوں۔ یہ ہے ان دو بچوں کی کہانی۔